بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر. شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں. بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر. بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. السلام علیکم ویورز. پاکستان ٹو امریکہ میں شیلا خان آپ کے ساتھ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے. جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ظاہر, اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں پاکستان اور امریکہ سے جڑی خبریں. باتیں ہوتی ہیں دونوں ملکوں کی سیاست پر اور حالات حاضرہ پر, اور ان سب پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے مختلف گیسٹ ہم انوائٹ کرتے ہیں. مختلف گیسٹ مختلف ملکوں سے ہمیں جوائن کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف شوز ہم کرتے ہیں جس میں مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور ان ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کراؤں, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہر دن ظلم اور زیادتی کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی ہے. ہر نئی زیادتی کے بعد پہلے والی زیادتی چھوٹی نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت ایک جنگ کی سی کیفیت ہے جس میں سب کچھ جائز ہے. کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا. اس جنگ میں دینی, معاشرتی اور اخلاقی اقدار کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں کسی شخص کی جان اور مال کا کوئی محافظ نہیں ہے. اس پر پہلے سوال اٹھتے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ سب خاموش ہیں. اس ملک میں کسی عام اور خاص کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے. کچھ دن پہلے کی بات آپ کو بتاتی ہوں. راشن دینے کے بہانے ملزمان نے متاثرہ لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر نشہ آور چیز دے کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. متاثرہ لڑکی نے زیادتی کرنے والے ملزمان کے دونوں نام بتائے. یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک شرمناک واقعہ ہو سکتا ہے. دوسرا واقعہ اس سے کہیں زیادہ شرمناک اور اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. داماد نے بیٹی کے انتقال پر ساس سے شادی کی پیشکش کی. ساس کے انکار کرنے پر داماد نے ساس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے جلا کر مار دیا. یہی نہیں بلکہ آج اگر ہم اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں تو قابل اعتراض خفیہ آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونے کا سیزن شروع ہو چکا ہے, بلکہ یوں کہیے کہ عروج پر ہے. ملکی سیاست میں آڈیو لیک اور سیاسی رہنماؤں کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کے بعد اب ان کی مبینہ گندی ویڈیوز بھی چلائی جاتی ہیں. ویڈیوز کا معاملہ انتہائی غلیظ ہے جو کہ سیاستدانوں کو تو بالکل زیب نہیں دیتا ہے. ایک بڑی دل ہلا دینے والی پریس کانفرنس آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جس میں 75 سالہ بزرگ سینیٹر اعظم سواتی رو رو کر پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ان کی عزت کو پامال کیا گیا, کس طرح سے ان کی گھر کی خاتون کو بے عزت کیا گیا. میڈیا کے ضمیر کو وہ مسلسل جھنجھوڑتے رہے. ہمارے کئی سیاستداں کھلم کھلا خواتین سے بدتمیزی اور بدزبانی کے مرتکب ہوئے ہیں. جنسی ہراسانی کے الزام کو بھی دیکھا ہے ہم نے. تو خیر سے اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کو چھپائیے تو دوسرے کو نکالیے, کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. پاکستانی معاشرے کی زبوں حالی آج کی بات نہیں. جن لوگوں کو 1997 یاد ہو, الیکشن کا مشاہدہ کیا ہو, تو وہ بتا سکیں گے کہ کتنی گندگی مچی تھی. اس وقت شرفا نے گھر میں اخبارات جو تھے ان کا داخلہ بالکل بند کر دیا تھا. لیکن اب کسی کو اخبار, کسی چینل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی محتاج نہیں ہے. اب فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے, ٹک ٹاک ہے, اور اوپر سے فوٹو شاپ اور جعلی ڈبنگ کی آسان سہولت نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر کے رکھ دی ہے. لیکن اب ہماری جو سول سوسائٹی ہے, تھنک ٹینکس ہیں, اساتذہ ہیں, مذہبی اسکالرز ہیں, علماء دین ہیں, اہل صحافت ہیں, اور خاص کر سیاسی قائدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آخر کب تک اس اخلاقی پستی اور ذہنی جو گراوٹ ہے اس کا شکار رہیں گے. انہی سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں 2 گیسٹ انوائٹ کیے ہیں, اور اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتی چلوں میں آپ سے. آج ہمارے گیسٹ ہیں کراچی سے, اور پاکستان کے شہر کراچی سے, سارم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ سے عالیہ سارم برنی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اور دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی, FCPS پاکستان, FRCPS آئرلینڈ سے کیا, FRCPS ایڈنبرا, جبکہ HECDNP ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی JPMC ڈی, فیکلٹی آف سائکیٹری, CPSP ایڈجنکٹ پروفیسر بیلر کالج آف میڈیسن USA, ایڈیٹر ان چیف JPPS.
अस्सलाम वालेकुम सर और वेलकम करती हूँ अपने शो में आप। वालेकुम सलाम। सवाल मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ। हमारे माशरे यानी जो पाकिस्तानी माशरा है जो कि एक इस्लामी माशरा भी है, ये नंगपन, खबासत ये कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है या इसका कोई रीज़न आपको अब तक मिला है? या कोई वाक़ई में कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपने जिन वाक़यात का ज़िक्र किया, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ अवाम है, हुँ, इक्का दुक्का वाक़या तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन आजकल इसका रिवाज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और हुँ, उसकी जो अगर हम देखें, हम हमारी जो शख्सियत बनती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो मासूम वो होता है, लेकिन उसकी इड जो है जिसको हम नफ्स अम्मारा कहते हैं, वो उरूज हुँ, पे होता है, वो खुद गर्ज़ होता है और साथ-साथ उसको काउंटरैक्ट करने के लिए उसकी जो खुराक है, जो इट की खुराक है, वो प्लेज़र एक्टिविटी पे यानी हर चीज़ में लज़्ज़त चाहता है। चाहे वो एग्रेशन हो, मार-धाड़ हो, चाहे वो सेक्स हो, इसी तरह से लेकिन उसको काउंटरैक्ट करने के लिए एक सुपर ईगो होता है जो कि मुआशरा, वालिदैन और साथ-साथ जो है मीडिया इसके थ्रू आता है। तो वो जो है हमें बताता है कि नहीं ये ऐसा ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर ठीक। पर एक लड़की अगर खड़ी है उसमें किसी जगह पे गाड़ी के हुँ, इंतज़ार में, तो इड कहेगा कि तो उसको छेड़-छाड़ करो, उसको दौड़ पड़ो, उसको ये करें, लेकिन सुपर ईगो कहेगा कि ये किसी की बेटी है, किसी की हुँ, बहन होगी, लिहाज़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। और ठीक। अगर इसमें इसके दरमियान में एक ईगो होता है जो दोनों को बैलेंस करता है, जो रैशनल प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, जबकि हुँ, सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल पे एक्ट करता है और वो कहता है कि अगर आपको वाक़ई इस लड़की से कुछ लगाव है तो रिश्ता भिजवाएँ या कुछ करें। तो इस ठीक। लिहाज से देखा ये गया है कि पहले ज़माने में, पहले दौर में लोग बैठक होते थे, वालिदैन और इस तरह से बड़े बूढ़े जो है वो बताते होते थे। अब चूँकि वो सिलसिले रहे नहीं और हुँ, हमने मग़रिबी तर्ज को इस तरह से अपनाया कि मग़रिब की अच्छी चीज़ें वक़्त पे काम पे आना वो तो कर नहीं रहे हैं या काम हुँ, को जो है बिल्कुल पूरी तरह से खुश उसलूब से करना, लेकिन ये आदतें होंगी कि पूरी तरह से चैनल खुले हुए हैं और हुँ, मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट तो हो रहा है और लेकिन हुँ, ये पॉज़िटिव एस्पेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है जिसकी वजह से हमारी सुपर ईगो कमज़ोर है। इसकी मिसाल कमज़ोर। मैं ये दूँगा कि हुँ, देखिए हमारी किस मुआशरे में इस तरह लड़की गा-गा के जो है वो फ़िल्म में दिखाते हैं, वो अपने महबूब को जो है वो मनाती है और वो धक्के देता हुँ, होता है। तो हुँ, हुँ, इससे ये है कि इसमें ये है कि हमारे वालिदैन, असातिज़ा, इदारे और मीडिया हुँ, का सोशल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया का भी रोल है कि हुँ, बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो अच्छाई में मुकाबला करें, बल्कि ठीक। वो गेम की सूरत में कोशिश करते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ में लज़्ज़त उठाएँ। जबकि खुशी इसमें होनी चाहिए कि मेहमान को जिस तरह हम बिच जाते हैं खाना खिला के हुँ, या किसी हुँ, दोस्त को या किसी की हमदर्दी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जैसे आपने हुँ, वाक़यात सुनाए, इसमें तो बड़ी हुँ, हमदर्दी वाली बात है। तो इंसान तो अब है ही ऐसे सोशल एनिमल जिसमें दूसरों की भलाई हो, वो सोचे। सही। तो इस अ लिहाज से ठीक है, सही, सही। मैं आलिया साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगी। यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब के पास गई थी तो मैंने ये सवाल इसलिए किया कि नफ्सियाती तौर पे क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारे पास हल होके नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि माशरती तौर पे क्या ऐसी चीज़ है जो हम में इतनी खबासत आई है? माशरती तौर पर हम क्यों ज़वाल पज़ीर होते चले जा रहे हैं? सबसे पहले जो आपकी बात थी ना कि ये इस्लामी मुल्क है और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर हमारे यहाँ ये यूज़ क्यों है? हुँ, उसपे हम यही कह सकते हैं कि नाम खुदा है हर जगह, ज़िक्र खुदा कहीं कहीं, ज़िक्र खुदा हो भी अगर तो खौफ खुदा कहीं कहीं। हमारे अंदर ये जो खबासत हम देख रहे हैं उसकी वजह हुँ, ये है कि हमें मुनाफ़िक़त बहुत आ गई। हम सही। बहुत मुनाफ़िक हो गए हैं। हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हुँ, जब कोई चीज़ कौल व फ़ेल में इतना तज़ाद हो, जब झूठ इतनी फ़रावानी से बोला जाए, जब रिज़्क़ हलाल की जगह सिर्फ़ पैसे की बात की जाए, तो ये हुँ, सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती हैं। सही। हम एक बहुत खूबसूरत अब तो कौम कहते हुए थोड़ा-सा अजीब लगता है क्योंकि हुजूम हुँ, हम बन गए हैं, लेकिन जिस वक़्त हमने इस मुल्क को आज़ाद किया, जब हमने कुर्बानियाँ दी, उस वक़्त हम बहुत बेहतरीन लोग थे और हम हुँ, में बहुत बेहतरीन लोग थे, जिन्होंने इस बात को समझा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, सक़ाफ़त क्या होती है, मज़हब क्या होता है, हुँ, ज़मीन का खित्ता क्यों अहम होता है, एक साथ रहने का मज़ा क्या होता है,
ان لوگوں کو معلوم تھا، سو انہوں نے صحیح. اس کو حاصل کیا. اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم نے ساری چیزوں کو بہت ہی زیادہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. ہمیں ایسا لگا کہ یہ چیزیں کیونکہ ہمیں بہت آسانی سے مل گئی ہیں تو اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا حصہ ہے. ہم بھول گئے کہ آزاد قوموں کے دشمن بھی بہت ہوا کرتے ہیں. صحیح. کبھی کبھی وہ دشمن باہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ اندر ہوتے ہیں. جو ہم نے جتنے بھی آپ نے تینوں واقعات بتائے اس میں صرف 2-3 مین چیزیں ہیں. نہ صرف یہ کہ مذہب سے دوری ہے، قانون سے دوری ہے، اخلاقیات سے دوری ہے، اور ویلیوز تو کہیں ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ابھی کیس آپ نے بتایا کہ ساس سے انہوں نے خواہش ظاہر کی جو کہ ناجائز ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. اور جب وہ چیز میں نے شیئر کی لوگوں کو اویئرنیس کے لیے، کیونکہ میں اویئرنیس سیشن ظاہر ہے میرا ایک ٹرسٹ سے تعلق ہے، میں دیتی ہوں اویئرنیس سیشنز بھی ہیں اور چیز بھی. انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جب مجھے یہ جواب آیا کہ ایسی کیا بات ہے علی بھابی، اگر بیوی مر گئی ہے تو ساس تو پھر ایک آرڈنری عورت ہو گئی نا، تو اسے نکاح کا پیغام بھیجنے میں کیا برائی ہے. اور یقین جانیے اس وقت میں سر پکڑ کر اس لیے بیٹھ گئی کہ جو شخص جو مجرم ہے، ملزم ہے، اس کو تو پتہ نہیں اس کی کتنی تعلیمی قابلیت ہوگی، کتنا اس کے پاس شعور ہوگا. لیکن بھابھی رشتوں کا ایک احترام بھی ہوتا ہے. ہمارے دین سے دوری ہو گئی اس کیس میں کیونکہ ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں معاشرے سے دوری، ہماری اخلاقیات تباہ ہو گئی کیونکہ ہم نے رشتوں کا احترام نہیں کیا. کچھ چیزیں آپ کے رشتوں میں آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی مذہب میں آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے معاشرے کے طور پر آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی اخلاقی طور پر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ہر چیز سے نابلد ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز کس جگہ فٹ ہوتی ہے. بالکل. اور میں بالکل ایسے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو میری ہی عمر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بہت بڑی بڑی جگہوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو یہ بیسک چیزیں معلوم نہیں ہے، مطلب کسی حوالے سے انہیں اویئرنیس نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کی کیا بات کروں جن میں جہالت بسی ہوئی ہے. اچھا، اور یہ واقعہ کچھ ہی معمولی جگہ کا، کسی رورل ایریا کا نہیں، یہ لاہور کا واقعہ. تو ہم کیسے اس کو سمجھ لیں کہ بڑے بڑے شہروں میں چیزیں ہو جائے اور کوئی پکڑنے والا نہ ہو. قانون اتنے ہیں، اتنے بہترین ہیں، وہی آپ کی والی بات کہ کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. قانون تو ان لوگوں کے لیے بن گئے، ان چیزوں کے لیے بن گئے جو بربادی کا پیش خیمہ ہے. لیکن جو صحیح قانون بنے تھے ان پر امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ اور کہتے ہیں کسی اگر قوم کو بغیر جنگ کے آپ کو شکست دے دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دیجئے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تینوں واقعات میں فحاشی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا تو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، چلیے آپ ہیں یا میں ہوں، چاہے ہم کسی حد تک ہم میچیور لوگ ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سیاستدان ہمارے بچوں کے بھی تو رول ماڈل ہو سکتے ہیں. بالکل ہو یہ سکتے ہیں. ہمارے ملک اگر آپا میں یہ بھی کہوں گی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی کہ جس طرح کے واقعات کا بھابھی بھی ذکر کر رہی ہے، میں بھی ذکر کر رہی ہوں، روز نیشنل ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ان کی خبریں چلتی رہیں گی، ان کی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور ہر بچہ جس کی پہنچ میں اب سوشل میڈیا ہے اور نیشنل ٹی وی تو آپ دکھا ہی رہا ہے، تو ان پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ ایک وہ بچہ جو نیا بڑھ رہا ہے، اس کو دنیا کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، جو اپنے ہی نیشنل ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، اپنے ہی ہاتھ میں جو موبائل اس پہ یہ دیکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی، تو ڈاکٹر صاحب تو کیا اس کا کیا سینس ہوتا ہوگا؟ کیا وہ اس چیز پہ اگری کر، اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے کہ مجھے بھی یہ کام کر لینا ہے کیونکہ یہ برا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اور اس پہ سزا بھی نہیں ہے؟ کیا بچے کی کیا سائیکی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں میں بات کروں گا کہ ایون پڑھے لکھے لوگ جو میڈیا سے تعلق ہے ان کو رسپانسبل رپورٹنگ کی طرف وہ کرنا پڑے گا، اس کو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہے بچوں کی ذہنوں پہ کیا اثر کرتی ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی دماغ میں بالکل صاف ایک بورڈ کی طرح ہوتا ہے، جو لکھا جائے. اب یہ ہے کہ اس قسم کی جو بچے سیکھتے کیا ہیں، والدین سے، اساتذہ سے، معاشرے سے، میڈیا سے، اس میں جس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لہٰذا اس میں یہی بات ہے کہ ایک تو رسپانسبل رپورٹنگ ایک طرف، دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ یہ جو بچوں کو پیورلی صرف بے لگام جو میڈیا ہے اس کے آسرے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور والدین کو اور دوسرے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی، اسپورٹس میں، باقی چیزوں میں وہ انوالو کریں، تاکہ وہ ایک طرف کی چیز ہے وہ تبلیغ تو ہو رہی ہے جو اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
سزا و جزا کا ہمارے دماغ میں ایک سسٹم ہے جس کو نیوکلس ایکمبس کہتے ہیں، جو ہمیں ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے. اب وہ جو اس میں سزا و جزا اگر فوری ملتی رہے ان چیزوں کی، نہ کہ یہ ہمارے پاس جو عدلیہ میں لمبے لمبے کیس چلتے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں چلتا. مثلا آج میں نے آپ کو ایک مٹھائی کھلائی اور 10 سال بعد آپ کو یا 1 سال بعد آپ کو اس کا مٹھائی کا احساس ہوگا تو دماغ اپریشیٹ نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس قسم کے واقعات کی سزا جزا فوری ہونی چاہیے اور اس میں اس کو اینڈ تک پہنچانے چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو، ورنہ اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے خاص طور پر بچوں کے ذہنوں پہ ایسے خراب اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک رسپانسبل سٹیزن جس میں وہ ایک فعال کردار ادا کرے وہ اسے توقع کرنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک طرف رسپانسبل رپورٹنگ پہ، دوسری طرف ان کے بچوں کی کھیل کود اور والدین کو ٹائم دینا اور آپس میں جو ہے تعلقات، اس کو باہمی تعلقات کو امپروو کریں تاکہ وہ کمیونیکیشن گیپ کم ہو اور وہ اچھی نمائندگی ہو سکے. عالمہ بھی آپ کی طرف آؤں گی، ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے، بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، گھر میں والدین ہوں گے جن 2 یا 3 لوگوں نے اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا اس طرح کے برا فیل کر کے، میں اس لڑکے کا تو نام ہی نہیں لے رہی کیونکہ ظاہر اسے تو مار دیا، اس کے بعد تو اسے کیا فیس کرنا تھا، لیکن میں اس کیس کی بات کر رہی ہوں جس میں 2 یا 3 لوگوں نے، افراد نے اس بچی کے ساتھ جو زیادتی کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کام کے بعد یا اپنے گھر جب لوٹتے ہیں تو کیا اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو فیس کر لیتے ہیں؟ یہ بہت ہی بے حس لوگ ہوتے ہیں. یہ اگر یہ انسان کی صرف آپ کو شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے فیس ایکسپریشنز وغیرہ بھی دیکھیں تو یہ بڑے عجیب سن ہوتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ سن نشے میں بھی ہوتے ہیں. ایک تو نشہ وہی ہے جو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ہاں، ایک تو نشہ وہ ہے جو غلاظت کا نشہ ہے، جو فطرت کے اندر کے ایک نشہ ہے، ایک لسٹ کا، وہ تو ایک گندگی ہے ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت منشیات کی جو آسانی سے رسائی ہے، فراوانی ہے، اور اس میں دیکھیے ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں اس میں کچھ زیادہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روڈ پہ جب کراچی مین شاہراہ ہماری ہم بیچ میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ نشہ کر کے کس حالت میں پڑے ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص نشہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ پورا گروپ بناتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو اگر آپ پولیس کو بھی کہیں تو پولیس بھی ان کو لے جا کر اندر نہیں بند کر پاتی، کیونکہ خدا نہ خواستہ وہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی چیز ہو جائے ان کی، جب انہوں نے اس کو اپنے حراست میں رکھا تو ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ لوگ اپنی جان کے اوپر بھی بار ہوتے ہیں اور جو ان کو سنبھالنے کی کوشش کرے یہ اس پر بھی بار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہماری سوسائٹی اور ہمارے بچے آتے جاتے راستوں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اب یہ چیزیں خالی سڑک تک نہیں رہی ہیں، یہ اسکول کالج، اسکول کا بھی میں نام لے رہی ہوں تو آپ ایک ایج گروپ ذہن میں رکھیے گا، اسکول کالج یونیورسٹی تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. جب یہ وہاں پہنچ گئی ہیں تو ان ساری چیزوں میں انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ذہن کام کرتا ہے، وہ اشرف ہے، وہ بدی اور نیکی میں فرق کرنا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دونوں چیزیں دی ہیں. اندر شیطان رحمان دونوں ہے، جس کو کھانا کھلاتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. لیکن نشہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. تو اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی میں ختم ہو جائے گی پھر وہ انسان تو نہیں، پھر تو وہ حیوان ہی ہے نا، پھر تو خالی وہ جسم ہی رہ گیا. تو جب اس قسم کی کیفیت میں، ایک یہ نہیں، آپ کو نور مقدم کا بھی آپ کے ذہن میں کیس ہوگا، سارا کا کیس بھی ہمارے سامنے، سارا کا کیس بھی، ملٹیپل کیسز ہیں. وہ عورت جس نے آزا کاٹ کے پھینک دیے باہر، وہ ماں، ایسے کیسز میں نے دیکھے، وہ ماں جس نے اپنے جو بھی ایک محرم رشتے کے ساتھ اس کا سلسلہ تھا، بچوں کو پانی میں ڈبو کے خود مارا. وہ بچے، وہ والد جس نے اپنی بیٹی کے بچے کو اوپر سے پھینکا. اسی جگہ کا یہ سارا واقعہ ہے، اسی شہر کا، کہ اس نے پھینکا، پھر وہاں سے وہ ریسکیو کیا گیا وہ بچہ. یہ سارے واقعات ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو ہم ان کو اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں، نہ ایز اے پیرنٹس ہم رول ماڈل ان کے لیے اچھے ہیں، نہ تعلیمی اداروں میں وہ ماحول ہے. یقین جانیے ہمارے اساتذہ ہمیں ڈانٹتے بھی تھے، اور مجھے تو فخر ہے اگر میرے اساتذہ نے کبھی مجھے ڈانٹ کے کوئی اچھی بات بتائی سکھائی ہے، مجھے فخر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوئی ہوں. آج ہمارے یہ جو سو کالڈ بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں، وہاں ہم بچوں کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. آپ اگر وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں تو پیرنٹس شکایت لے آئیں گے اگر ٹیچر نے ڈانٹا. آپ نے سارے بڑوں کے اختیارات کر دیے ختم، اختیارات بڑوں کے ختم ہو گئے ہیں اور ان کو ساری وہ چیزیں پرووائڈ کر دی.
کون سی ویڈیو آپ کو چاہیے موبائل فون پہ آپ کو ساری مل جائے گی. اور پھر مزے کی بات ہے بھابھی، مزے کی بات یہ کہ ہم اور آپ سب جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے میسیجز دیکھے کہ میں نے ذرا سا پیس دیکھا، اس کی پوری ویڈیو تو مجھے دیجیے گا. میں نے ایسے ٹویٹر پہ میں نے ایسے لوگوں کو کہتے سنا ہے. ابھی میں ہم آگے انہیں کی طرف گندگی جا رہی ہوں. سب کو کھلا بالکل رہے ہیں, ہم بالکل گندگی بالکل. کھا بھی رہے ہیں اور میں خوشی سیاست کی سب کو بالکل میں کھلا رہے ہیں. روز میں سیاست کی طرف جو ہم آ رہی میں وہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ میں میل ڈومینیٹنگ یہ معاشرہ تو ہے ہی، لیکن جہاں بے نظیر بھٹو جیسی عورت کو بہت کچھ سننے کو ملے تو وہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ بھی خاتون تھی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی سیاسی حریف کی جو کردار کشی ہے وہ کردار کشی سیاسی ضرورت سمجھ کے کی جاتی ہے. سیاسی گن کو اول جو عروج ملا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی طویل جلا وطنی کے بعد ہوا تھا. بی بی شہید کو فوٹو شاپ کی مدد سے تصویر بنا کے باقاعدہ جہازوں سے شمالی پنجاب میں گرائی گئی تھی, اور اس گالی گلوچ کی اتنی شدت تھی کہ کچھ لوگوں نے ایک دفعہ خود بیگم نصرت بھٹو کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور مولانا سمیع الحق کو شکوہ کرتے دیکھا تھا. تو میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ بھی محفوظ نہیں تھی. نون لیگ کی اگر میں بات کروں تو نون لیگ کی سابق سینیٹر ہے پرویز رشید صاحب. اس قدر گندی اور شرمناک ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تحریک انصاف کی خاتون رہنما قمر شوزو, میں نے دیکھی ہے میں اس کے مطلب ٹائٹل کو دیکھنے کے بعد میری دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے ٹائٹل کو میں نے دیکھا, ویڈیو نازیبا تھی, اور اس ویڈیو کے حوالے سے قمر شوزو کہتی ہیں کہ مجھے تصدیق میں کر رہی ہوں کہ وہ فیک ہے لیکن مجھے بلیک میل بھی کیا گیا. تو ایک عورت کے تو ذہن میں یہ آ چکا نا کہ وہ اب پاکستان میں غیر محفوظ ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اب مرد بھی غیر محفوظ ہے. عزت دونوں کی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہماری صرف خواتین کی عزت ہے مردوں کی عزت نہیں ہوتی ہے. ایک عورت جو کہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, وہ عورت یا وہ مرد بھی میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ اب تو مردوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے, وہ عورت جو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہو تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا اپنے معاشرے کے لیے؟ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ اس مرد کو جس کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہو, جس کی پوتی کے سامنے اس کو تھپڑ مارے گئے ہوں, ایسے آدمی کی ذہنی حالت کیا ہوگی اور اس کا ریاکشن معاشرے کے لیے پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ دراصل وہ جو متاثرین ہیں اس میں اس کا تو امپیکٹ ہوگا ہی, کہ ظاہر ہے کہ اس کو سب سے پہلے بےزتی نظر آئے گی, شرم حیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اداسی, مایوسی, فرسٹریشن اور انگزائٹی, خوف, ڈر اور گلے شکوے, یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں نگیٹو خیالات آتے ہیں. یہاں تک کہ خودکشی کی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں لوگ کہ جب دیکھتے ہیں کہ میری عزت نہیں رہی تو میں کیا کروں گا. بلکہ جو ارد گرد والے جو لوگ ساتھ ہوں اس کے علاوہ, ان کے علاوہ بھی جو باقی لوگ جنہوں نے ویڈیو دیکھی, یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو وکٹم ہے صرف وہی نہیں, بلکہ اگر کسی نے اس کو ٹی وی پہ یا کسی اور چیز میں دیکھا یا ویڈیو کی شکل میں دیکھا, اس پہ بھی بہت شدید اثرات ہوتے ہیں جس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور وہ لوگ بھی خوف, ڈر اور فرسٹریشن کے شکار ہوتے ہیں. ان کو نیند نہیں آتی, ان کو بھوک نہیں لگتی, اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ میرے ساتھ نہ ہو جائے, اس کے ساتھ یہ, اور اس کو ایسی نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. عام طور پر انسان جو ہے وہ تو انس یا مانوس ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے تو ایک دوسرے کا خیال چاہ کی تلاش میں ہوتا ہے, لیکن ایسی صورت میں ان کو پھر نفرت ہوتی ہے, اور نہ صرف ان کو سائیکو سوشل ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوتا ہے بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ان کو بڑے مسئلے مسائل کے شکار ہوتے ہیں. اور ان کی کارکردگی, چاہے وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کا طالب علم ہو یا چاہے وہ بزنس مین ہو, ان کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے. اور وہ سارا دن اس میں کچھ بیماریاں ایسے آبسیشن جس میں ریپیٹڈلی وہ خیالات آتے ہیں, جس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یعنی وسوسوں کی بیماری کی بار بار تشویش ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ اچھا میں ایک پہلو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے, اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 1% لوگ پوری دنیا میں, ان میں سائیکوسس بھی ہوتا ہے, اور کچھ جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر اس میں شخصیت میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے. عام طور پر ایک نارمل شخصیت کا آدمی جو ہے وہ کسی کتے بلی کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا نہیں دیکھ سکتا, لیکن یہ جو اینٹی سوشل یا جس کو ڈس سوشل کہتے ہیں, وہ لوگ نہ صرف انسان کو بلکہ کسی بھی چیز کو اس پہ ظلم کر کے, اس پہ تکلیف دے کے وہ انجوائے کرتے ہیں, اور وہ اس سے سبق بھی نہیں سکتے, ان کو ریمورس نہیں ہوتا. عام طور پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, کسی کی بےزتی کر دی, ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا, تو بعد میں ہمیں ریمورس دینے ہوتا ہے, اس پہ پچھتاوا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو پچھتاوا نہیں ہوتا, اور پوری دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیلوں میں ہوتے ہیں اور وہ جرم پہ جرم کرتے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے اگر
جو بھی موقع ملے گا وہ اسی طرح حرکت کرے گا. لہٰذا جیلوں میں ایسی سب وہ ہونے چاہیے جس میں ان کی تربیت ہو, جہاں پہ وہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن ہو, سائیکولوجیکل انٹرونشن, سائیکو تھراپیز کے ساتھ. تو یہ بھی ایک پہلو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ایک پہلو ہے. عالیہ بھابھی, اگر تو ہم جس طرح کہ میں نے بینظیر صاحبہ, وہ تو بڑی اسٹرانگ خاتون تھی, ان کی میں نے بات کی, آپ کو نصرت بھٹو صاحبہ کی میں نے بات کی, کنول شاذوب صاحب کی میں نے بات کی, آپ کو نہیں لگتا خواتین کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اور نہ صرف ہوگا بلکہ خواتین جو کہ اب سیاست میں زیادہ نظر آ رہی ہیں, وہ سیاست کیا وہ کسی بھی جگہ کام کرنے کی قابل نہیں رہیں گی اگر یہی چیز رہی, کیونکہ سیاست میں زیادہ گندگی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر میں کروں عام زندگی میں یہ کہ آپ کو کوئی جان پہچان کسی طرح کسی بھی چیز کی تو آپ کو ذرا نقصان پہنچاتا ہے ویڈیو کی صورت میں. لیکن اگر میں سیاست کی بات کروں تو بڑی مشکل سے خواتین سیاست کی طرف آئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ چیز کا سلسلہ اور آگے اور گندگی کی صورت میں رہے گا تو خواتین سیاست میں نہیں آ سکیں گی؟ نہیں، میں عورت کو کمزور تو نہیں سمجھتی, اور سیاست میں بھی عورت آتی ہے وہ ہوتی تو عورت ہے, اس کا مزاج وہی ہوتا ہے. اور آپ نصرت سحر کو بھول گئیں, ان کو بالکل. بھی ہراساں کیا گیا تھا, اور پھر جس طرح سے دبنگ طریقے سے انہوں نے اس چیز کا ریئیکشن دیا تھا, اور پھر ان پر چادر ڈالی گئی تھی, ادھی کہا گیا, اور ان سے اپنا اچھا رشتہ انہوں نے استوار کیا تھا. تو جب آپ ریئیکشن ایسا دیں گے جو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس کی زیادتی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جن لوگوں کا آپ ذکر کریے نا, چاہے وہ سیاست میں ہو کہیں بھی ہو, جو شخص بھی اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے گا, اس میں عورت مرد پڑھے لکھے ان پڑھ کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہاں پہ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر ظالم ظلم کرنے کا سمجھتا ہے یہ میرا اختیار ہے. اور یہ لوگ کبھی گلٹی نہیں ہوتے ہیں. یہ گلٹی اس لیے نہیں ہوتے کہ ہماری سوسائٹی بھی کئی جگہوں پہ امیون ہو گئی ہے. ہمارے محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, ان کے یہاں کیا چیزیں کس طرح سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں, لیکن ایسے بالکل خاموشی کے ساتھ ہم رہتے ہیں. کتنے لوگوں کا آپ نے سوشل بائیکاٹ ہوتے دیکھا, ایون سیاست میں اگر ہم لے لیں, اگر ہم سیاست کی بھی بات کریں, ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ باقی سارے ارکان اسمبلی کیا ان کا کوئی بائیکاٹ کرتے ہیں؟ نہیں, باقاعدہ ٹولیاں بن جاتی ہیں. دیکھیے, بلکہ میرے خیال میں معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے, ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. اپوزٹ ہو رہا ہے, ان کی ٹولیاں بنتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلے ایک کلچر تھا کہ اگر کوئی سیاستدان جیل جاتا تھا تو وہ اس کو ناپسند کیا جاتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی پارٹی آئی کہ وہاں پر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر اب سیاستدان جیل جاتا ہے تو یہ اس کی فخر کا باعث ہے کہ وہ سیاسی طور پر جیل گیا ہے, تو وہ وہاں سے نیلسن منڈیلا بن کے نکلیں گے یا کوئی بہت بڑے لیڈر بن کے وہ نکلیں گے. تو دیکھیے, اگر آپ نے اتنے بڑے لیڈر بن کے نکلنا ہے تو پھر جو ان کی سوچ تھی, نیلسن منڈیلا کی جو سوچ تھی, جو اتنے بڑے رہنما ہے, جو اتنے بڑے لیڈر ہیں, جو امن کو لے کر چلے, جو اچھی سوچ کو, پھر آپ وہ بھی کر کے دکھائیے نا. یعنی ہمارے ہاں وہ چیزیں جن کو برا سمجھنا چاہیے اس کو برا نہیں سمجھتے, اور پرچار اور اس کی لاجک اس طرح پیش کی جاتی ہے, اور اس ڈھٹائی کے ساتھ اس کو تواتر سے اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کا پرچار ہوتا ہے کہ سب کو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہی صحیح ہے, اور کسی قسم کا کسی مجرم کا بائیکاٹ نہیں ہوتا. اتنی سزائیں ہو گئی, میں نے ابھی تک کسی کو تختہ دار پہ صرف ایک زینب کا میں نے یہی کہا تھا کہ بالکل میں نے یہی کہا تھا ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے یہاں کوئی جزا و سزا نہیں ہے, اور ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ کی معمولاتی زندگی میں چیز تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جزا و سزا نہیں ہے. سزا سے جو چیز ڈر سکتا ہے انسان, وہ کسی چیز سے نہیں ڈر سکتا, لیکن پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور میں کہتی ہوں اس وقت دیکھا جائے تو کوئی اتنا اچھا رول نہیں ہے. اب ہر بندہ صحافی ہے, دانشور ہے, کالم نگار ہے, تجزیہ نگار ہے, انگنت تعداد پیدا ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی جو دل کھول کر لکھتے ہیں, بولتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کا رخ خواتین کی طرف بھی ہے, عدلیہ کی طرف بھی ہے, صحافیوں کی طرف بھی ہے, اساتذہ کی طرف بھی ہے, سوسائٹی کی طرف بھی ہے. تو یہ بہت ساری بڑی تعداد میں موجود ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, اور یہ میرا لاسٹ کوسچن ہوگا آپ سے کہ کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس گندگی کو, اگر ہم بات کریں, چاہے وہ سیاست سے ہم بات کریں, اس ذہنی گندگی کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ کیا تھراپی ہو سکتی ہے, کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ نیا آنے والا بچہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرے اور اس طرف بالکل نہ جائے؟ بڑے تو جو بگڑ گئے سو بگڑ گئے, ان کو تو مجھے لگتا ہے اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اس میں یہ کہوں گا کہ شروع سے بچپن سے ہی اگر والدین اساتذہ جو ہے وہ شیپنگ بچوں کی ایسے کریں کہ جب وہ اچھائی کریں تو اس کو اجاگر کریں, اور ایسے جو غلط قسم کی حرکت ہو اس کو اگنور کریں, یا اس کو اس پہ جو ہے اس کی تنبیہ کریں, سمجھا دیں, نہیں تو سزا دیں. اور اس طریقے سے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھا معاشرہ پنپنے پائے گا جس میں اچھائی ہو کا پہلو ہو, جس میں ہم اخلاقیات کو فروغ ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے,
اور خاص طور پر یہ بلنگ جو کرتے ہیں بچے جو ہے کہ یہ جو ہے مذاق کی ایک دوسرے کی اس قدر حرکت کرتے ہیں. ایون میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں فلاں کو باتوں باتوں میں کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے مارا, تو اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی ایون چاہے ایکٹ نہ ہو, صرف زبانی حد تک بھی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے, اور وہیں پہ اس کو روکا جائے کہ اس قسم کی چیز نہ ہو, اس قسم کی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. تو اس وجہ اس طریقے سے جو ہے ہم چاہ سکتے ہیں اس کی روک تھام ہو. اور میں ایک خاص پہلو میں بتانا چاہتا ہوں, جو وکٹم ہیں اس کے یا اس کے ہوں, اکثر ہم نے دیکھا ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ ظالم دندناتے پھرتے ہیں. اس پہ معاشرے کو چاہیے, جیسے کہ میڈم نے بھی کہا, کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لیکن جو لوگ سفرر ہیں, جو وکٹم ہیں, اس کو ہمیں سہارا دینا چاہیے اور اس کو فخر کے ساتھ کہے کہ میرے ساتھ یہ زائد ہی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں نئے ولولے کے ساتھ جو ہے دوبارہ اس زندگی میں قدم رکھ کے ایسے لوگوں کے خلاف جو حرکت کروں گا یا کروں گی, اور تاکہ اس کی روک تھام ہو. اور جو وکٹم ہے وہ سفر نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں معاشرے کو چاہیے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ایسی نگاہ سے نہیں دیکھے, بلکہ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے کہ وہ سفر نہ ہو, اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جو کلپریٹ ہیں ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے, اور اس کم از کم دل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے نفرت ہو اور برا سمجھا جائے اسے. ٹھیک ہے, علی بھابی آپ کی طرف آؤں گی. یہی سوال میں اگر آپ سے کروں کہ آپ کے پاس شیلٹر اور آپ کے پاس تو بے شمار لڑکیاں خواتین آتی ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی, کسی تشدد کی, کسی زیادتی کا شکار ہوئی بھی ہوتی ہیں, تو ان کو ریہیب کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ کے شیلٹر کی اگر میں بات کروں, یا اگر تو کسی کے گھر میں خدا نخواستہ ایسا کوئی ہے تو کس طریقے سے اس ٹروما سے اس وکٹم کو نکالا جا سکتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ ایک ہمدردی بھی کر سکتے ہیں, آپ اگر پتا ہے آپ کو تو اس شخص کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں جس نے یہ کیا ہے. آپ کے پاس اگر لوگ آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو میرے پاس بچیاں آتی ہیں یا ایون چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, سب سے پہلے تو مجھے انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ تم غلط نہیں تھے, تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے. کیونکہ جب بچیاں ہیں یہ اس طرح کے, جب ان کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ان کو گلٹ میں ڈالا جاتا ہے, اور ان کو کوئی ایک شخص نہیں ڈالتا, ان کے اپنے گھر کے وہ افراد بھی گلٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کئی دفعہ سنا ہے نا کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ ہو تو تم اس وقت وہاں کیوں کھڑی تھی, تم نے اس وقت کہاں کا, مطلب یہ تو میں بھی مانتی ہوں کہ لباس کا بھی خیال رکھیے, جگہ کا بھی خیال رکھیے, وقت کا بھی خیال رکھیے, لیکن اب جن کیسز کی ہم نے اس وقت بات کی ہے کہ وہ جو چاہے وہ ساس تھیں یا وہ جو بچی 10 سال کی بچی ہے یا اور قبر میں سے نکالتے ہیں, تو وہاں وہ چیزیں نہیں, وہاں ان کی سائیکی ہے. لیکن جب سوسائٹی ہر طرح سے وہ شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس بچے کو, بچی کو, اسی کو وہ بلیم کرتی رہیں گے, تو وہ اتنے بڑے ٹراما میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں, تو واپسی کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. تو سب سے پہلے میں ان کو یہ ریئلائز کراتی ہوں کہ بیٹا تم بے قصور ہو, تم پر ظلم ہوا ہے, تاکہ تم اس گلٹ سے تو نکلو کہ تمہاری کوئی غلطی تھی. اس کے بعد ان سے صرف پازیٹیو بات کی جاتی ہے اور ان کو زندگی کے اچھے رخ بتائے جاتے ہیں. اور میری سوسائٹی جہاں برائی کرتی ہے وہاں اچھائی بھی کرتی ہے, کیونکہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی عورتوں کی بھی میں نے شادیاں کی ہیں, اور جو مرد انہیں بیاہ کر لے کر گئے ہیں یہاں سے, ایک اچھی بات ہے کہ انہیں سب کچھ بتایا گیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر کئی مردوں نے ان کو برباد کیا ہے تو میں بھی ایک مرد کی حیثیت سے ان کو آباد کرتا ہوں. ایسے مرد بھی ہماری سوسائٹی میں ہے, لیکن اس عورت کو اس ساری چیز سے نکالنے میں مجھے 10 سال لگے, مجھے کتنے سال کسی ایک, کیونکہ پھر اس کو کسی مرد پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا, نہیں وہ ہوتا, صحیح آپ نے کہا. تیار تھا, وہ عورت جو ہے وہ تیار نہیں تھی کہ نہیں یہ بھی عام مردوں کی طرح ابھی بیاہ کے لے جائے گا, مجھ پہ تشدد کرے گا. تو ایک چیز میں آپٹیمسٹک بائی نیچر خود بھی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے, تو میں کسی چیز میں ہوتی, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ محتاط رہنا چاہیے انسان کو, ہر رشتے میں ہر جگہ محتاط کر آپ ایک رویہ رکھیں گے تو ان لوگوں کو آپ اپنی پروٹیکشن خود کر سکتے ہیں, دوسروں کو الزام بعد میں دیں, لیکن سب سے پہلے اپنے لیے جو کام کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں, وہ بہت ضروری ہوگا. عالیہ بھابی تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں ہمارے گیسٹ رہے. اس پروگرام کا اختتام یہی کرتے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, ماحولیاتی آلودگی, ملک کی سیاسی حالات, ہمسائے سے تعلقات, معاشی زبوحالی, سب پیچھے رہ گیا. ساتھ میں معاشرے کے صاحب, جو بڑے صاحب ہیں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رائے دیتے ہیں, مصنفین ہیں, شعراء ہیں, کالم نگار ہیں, صحافی ہیں,
خاص کر علماء دین اور گدی نشین بزرگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنا رول ادا کریں اور کم از کم سنجیدگی سے ان چیزوں پہ سوچیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ مہم جوئی ہے کیوں. ہمارے نوجوان نسل اس برائی سے تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ جو بڑے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، جو اس معاشرے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بچوں کو بھی انصاف دلائیں اور معاشرے کو بھی سدھاریں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو ہمارے شوز کو آپ دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شائلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.